السلام علیکم۔ حضرت عمرو ابن تغلب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی سنا کہ قیامت کی نشانیوں سے ہے کہ تم ایک ایسی قوم سے جنگ کرو گے جن کے جوتے بالوں والے ہوں گے۔ یہ بھی قیامت کی علامات سے ہے کہ تم ایک ایسی قوم سے لڑو گے جن کے چہرے چوڑے ہوں گے، گویا وہ تہ پر تہ ڈال جیسے موٹے یا چپٹے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے تم ترک قوم سے لڑو گے جو چھوٹی آنکھوں والے، چپٹی ناکوں والے، سرخ چہرے والے ہیں، گویا ان کے چہرے کوٹی ہوئی ڈالوں جیسے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے کچھ لوگ نشیبی جگہ میں اتریں گے اور اس جگہ کا نام بصرہ رکھیں گے۔ یہ جگہ ایک دریا کے قریب ہوگی جسے دجلہ کہا جائے گا، اس پر ایک پل بھی ہوگا۔ یہ مسلمانوں کا ایک بڑا اور گنجان آباد شہر ہوگا۔ جب آخری زمانہ ہوگا تو کنتورہ کی اولاد آئے گی جن کے چہرے چوڑے ہوں گے، آنکھیں چھوٹی ہوں گی اور وہ دریا کے کنارے پڑاؤ کریں گے۔ شہر بصرہ کے لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک گروہ میں وہ لوگ ہوں گے جو بیلوں کی دمیں پکڑے جنگل کا رخ کریں گے مگر تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہوگا جو کنتورہ کی اولاد سے امان طلب کریں گے اور وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ اور تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہوگا جو اپنی اولاد کو اپنے پیچھے رکھ کر ان سے جنگ کریں گے اور مقام شہادت پر فائز ہوں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک گروہ امان طلب کرے گا اور مرتد ہو جائے گا، اور ایک گروہ جنگ کرے گا جن کے مقتول شہید ہیں اور ان کے باقی بچنے والے فتح سے ہمکنار ہوں گے۔ ایک صحابی ابو امامہ ابن سہل انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت تک حبشیوں ترکوں سے چھیڑ چھاڑ نہ کرو جب تک وہ تمہیں کچھ نہ کہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم اجمیوں کے شہر خوس اور کرمان والوں سے جنگ نہ کر لو گے۔ ان کے چہرے سرخ ہوں گے، ناک چپٹی ہوگی، آنکھیں چھوٹی ہوں گی اور چہرے ایسے ہوں گے جیسے تہ بتہ ڈھال ہوتی ہے، نیز ان کے جوتے بالوں والے ہوں گے۔ ترکوں سے جنگ قیامت کی ایک نشانی ہے جس کا ظہور ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چند ایک واضح صفات بھی ذکر فرمائی ہے کہ چھوٹی آنکھیں، چپٹی ناک، سرخ اور چپٹے یا موٹے چہرے۔ ترکوں کو بنو کنتورہ بھی کہا گیا ہے۔ کنتورہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایک لونڈی تھی جس سے یہ نسل پیدا ہوئی۔ ترکوں کے علاقے مشرقی خراسان سے چین کے مغرب اور ہند کے شمال کے درمیان واقع ہیں۔ تاریخی روایت کے مطابق سیدنا نوح صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ترک نامی ایک شخص پیدا ہوا جس کی اولاد بلاد مشرقیہ، منگولیا، چین، صحرائے گوبی وغیرہ میں پھیل گئی اور یہ سب ترک کہلائے۔ پھر ترک ابن یافس ابن نوح کی اولاد یعنی ترکوں میں سے ایک شخص النجا خان تھا جس کے ہاں 2 بیٹوں نے جنم لیا، ایک کا نام مغول اور دوسرے کا نام تاتار رکھا گیا۔ انہی دونوں سے مغول اور تاتار قومیں پیدا ہوئی۔
اسی لیے تاریخ میں انہیں ترک، مغل، تاتار، ترکمان وغیرہ مختلف ناموں سے پہچانا گیا ہے۔ ترک ابن یافس کی اولاد سے جنم لینے والے قبائل میں ایک قبیلہ سلجوقی نام سے معروف ہوا، جس نے مذکورہ قبائل میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ مذکورہ قبائل بے آب و گیا صحراؤں، پہاڑوں اور جنگلوں میں لطائف قدرت سے محروم وحشیانہ زندگی بسر کرتے، کتے بلی ہر قسم کے جانوروں کا گوشت کھا جاتے، خانہ بدوشوں کی طرح اپنے جائے قیام بدلتے رہتے اور اکثر آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ 6 صدی ہجری میں یہی لوگ تاتاریوں کے روپ میں قتل و غارت گری اور تباہی و بربادی کا پیغام لیے آنن فانن تمام عالم اسلام پر محیط ہو گئے، اور یہ وحشی قوم ٹڈی دل کی طرح مشرق سے مغرب تک پھیل گئی۔ لاکھوں افراد ان کے ہاتھوں قتل ہوئے، ہزاروں شہر خاک کے ڈھیر بنے اور بڑی بڑی سلطنتیں اجڑ کر رہ گئیں۔ 549 ہجری 1154 عیسوی میں چنگیز خان کی ولادت ہوئی، جس کا اصلی نام تموچن تھا۔ اس کا باپ سردار تھا اور تموچن ابھی 12 سال کا تھا کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اور دوسرے سرداروں نے اس بچے کی سیادت و قیادت سے انکار کر دیا، مگر چنگیز خان نے حوصلہ، صبر و جرأت سے کام لے کر حالات کا مردانہ وار مقابلہ کیا اور تمام قبائلی سرداروں کو اطاعت پر مجبور کر لیا۔ پھر اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کے بعد ارد گرد کے علاقوں کو تاراج کر کے سارے چین پر قبضہ کر لیا اور تاتاریوں کی عظیم الشان سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ترکستان کا علاقہ ایک نہایت ہی زبردست حکمران سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے قبضہ میں تھا۔ چنگیز خان نے ابھی تک اسلامی علاقوں کو اپنی ہوس سے ملک گیری کا نشانہ نہ بنایا تھا، بلکہ ایک معاہدے کی روح سے اس نے خوارزم شاہ کے ساتھ تجارتی تعلقات استوار کر رکھے تھے، لیکن ایک افسوسناک حادثے نے صورتحال کو بدل کر رکھ دیا۔ ہوا یوں کہ تاتاریوں کا ایک قافلہ خوارزم شاہ کی حدود سے گزرا تو علاقہ اترار کے حاکم نے انہیں جاسوس سمجھتے ہوئے گرفتار کر لیا اور پھر خوارزم شاہ کی اجازت سے انہیں قتل کر دیا اور ان کا مال و اسباب لوٹ لیا۔ جب اس واقعہ کی خبر چنگیز خان کو ہوئی تو اس نے خوارزم شاہ کے پاس قاصد بھیج کر قصاص و تاوان کا مطالبہ کیا، مگر شاہ نے حماقت کا ثبوت دیتے ہوئے قاصد کو بھی قتل کرا دیا۔ اس پر چنگیز خان نے جوش انتقام سے لبریز ہو کر ترکستان کا رخ کیا اور ہرات، بلخ، بخارا، سمرقند وغیرہ تاریخی شہروں پر قبضہ کرنے کے بعد ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ہزاروں لاکھوں مردوں کا قتل عام کر کے اپنے غضب کی پیاس بجھائی۔ ادھر خوارزم شاہ کی موت کے بعد اس کا بیٹا جلال الدین برسر اقتدار آیا، مگر تاتاریوں کی یلغار کو روکنا اس کے بس سے باہر تھا، لہٰذا جلال الدین اپنی سلطنت ویران چھوڑ کر ہندوستان نکل گیا۔ تاتاریوں نے موقع غنیمت جانا اور غزنہ، غور کو تباہ و برباد اور وسط ایشیا، خراسان، فارس، آذربائیجان وغیرہ کو روندتے ہوئے روس تک جا پہنچا۔ اسی اثنا چنگیز خان کی موت واقع ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اس کا بیٹا اکتائی خان، پھر اس کا پوتا منگو خان تخت نشین ہوا۔ ادھر بغداد میں خلیفہ مستعصم کی حکومت تھی۔ منگوں کا ایک بھائی برقع خان شیخ شمس الدین باخوری کے ہاتھوں مشرف بہ اسلام ہو چکا تھا، اس لیے تاتاریوں نے بغداد کا رخ نہ کیا، کیونکہ برقع خان نے مستعصم کی تحریری بیعت کر لی تھی۔ اسی دوران عراق، عجم میں اسماعیلیوں کے ہاتھوں لوگ سخت تنگ تھے، چنانچہ منگو خان نے اپنے بھائی ہلاکو خان کو ایران کا حکمران بنا کر روانہ کیا تاکہ عراق میں امن قائم ہو۔ ہلاکو خان نے باطنیوں کی قوت توڑنے کے بعد قلعہ الموت پر قبضہ کر لیا اور منگو خان کی ہلاکت کے بعد اس کا جانشین مقرر ہوا۔ عباسی خلافت کی حیثیت اب چراغ سحری سے زیادہ نہ تھی،
کیونکہ مسلسل نااہل اور ناکارہ حکمرانوں کے تخت نشین ہونے کی بدولت عباسی خلافت اپنی عظمت اور قوت کھو چکی تھی۔ جب ہلاکو خان بغداد کی تباہی کے منصوبے سوچ رہا تھا تو عین اس وقت مستعصم جیسا نااہل خلیفہ مسند خلافت پر متمکن تھا، جسے امور خلافت سے کوئی دلچسپی نہ تھی، لہٰذا اس نے تمام اختیارات اپنے وزیر ابن القمی کے سپرد کر رکھے تھے، جس نے ملی غداری کا ثبوت دیا اور ہلاکو خان کو بغداد پر حملہ آور ہونے کی دعوت دے دی، جبکہ عامۃ المسلمین میں اتحاد و اتفاق مفقود تھا۔ وہ فرقوں اور گروہوں میں بٹے ہوئے تھے، آپس میں دست و گریبان تھے۔ مذہبی مناظروں اور جھگڑوں نے شیعہ، سنی اور حنبلی حنفی فساد کی شکل اختیار کر لی تھی، اور مسلمان جزوی اور فروعی مسائل میں الجھ کر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے بیٹھے تھے۔ انہیں آنے والے عظیم خطرات کا کوئی احساس نہ تھا اور نہ ہی وہ اس کے خلاف محاذ آرائی کے لیے تیار تھے۔ علاوہ ازیں مستنصر نے اپنے عہدہ حکومت میں تاتاری حملہ کے سدباب کے لیے زبردست فوج تیار کر رکھی تھی، مگر ابن القمی غدار نے خلیفہ مستعصم سے کہا کہ اس قدر عظیم الشان فوج کے اخراجات ملکی آمدنی سے پورے نہیں ہو سکتے، لہٰذا اس بے فائدہ فوج کو برخاست کر دیا جائے۔ خلیفہ نااہل نے بے چوں چراہ اس کی رائے پر عمل کیا اور بغدادی فوج کا کثیر حصہ توڑ دیا گیا، اور جو بچ گئے انہیں نقد تنخواہ دینے کی بجائے شہریوں سے محاصل یعنی ریونیو ٹیکس وصول کر کے تنخواہ پوری کرنے کی اجازت دے دی۔ اس طریقہ کار سے شہریوں اور فوج کے درمیان نفرت کی دیوار بھی کھڑی ہو چکی تھی۔ ہلاکو خان نے مذکورہ حالات کو بہترین موقع گردانتے ہوئے بھرپور فائدہ اٹھایا اور بغداد پر فوج کشی یعنی انویژن کر دی۔ ابن القمی نے سازش کے ذریعے فوج کا اکثر حصہ برخاست کر دیا تھا، باقی ماندہ فوج تاتاریوں کی ٹڈی دل فوج کا زیادہ دیر مقابلہ نہ کر سکی اور سرنڈر ہونے میں خیر سمجھ کر ہتھیار پھینک ڈالے، مگر تاتاریوں نے شہر میں داخل ہوتے ہی بچوں، بوڑھوں، عورتوں اور مردوں کا بے دریغ قتل عام کیا۔ شہر لوٹ لیا گیا، عمارتیں، درسگاہیں اور لائبریریاں جلا کر راکھ کر دی گئیں اور انہیں دریائے دجلہ میں ڈبو دیا گیا۔ لاشوں کے پشتے اور سروں کے مینار بنائے گئے۔ لاکھوں مسلمان مارے گئے، جن کے خون سے دریائے دجلہ کا پانی سرخ ہو گیا۔ بغداد جو تہذیب و تمدن اور علم و فنون کا گہوارہ تھا، اب انسانی لاشوں، اینٹوں کے ڈھیر اور جلی ہوئی راکھ کے سوا کچھ نہ تھا۔ ہر طرف تباہی اور بربادی کے آثار بکھرے پڑے تھے۔ مسلمانوں کی عظمت کے تمام نقوش آنن فانن ختم کر دیے گئے اور بغداد اپنی اہمیت ہمیشہ کے لیے کھو بیٹھا۔ بغداد کی تباہی ایک ایسا عظیم سانحہ تھی جس سے عالم اسلام میں غم و اندوہ کی لہر دوڑ گئی۔ خلیفہ مستعصم کے قتل اور سقوط بغداد کے ساتھ مسلمانوں کی مرکزی خلافت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ اگرچہ دنیا کے اطراف و اکناف میں مسلمانوں کی کچھ خود مختار و نیم مختار ریاستیں قائم رہیں، مگر مرکزی خلافت کے قیام ثانی تک تقریباً 4 عشرے امت مسلمہ حیران و سرگرداں رہی اور بالآخر 687 ہجری میں خلافت کا صحرا عثمانیوں کے ماتھے پر سجنا مقدر ہوا۔ یہ بھی عجیب قدرت ہے کہ خود چنگیز خان کی نسل سے لوگ مسلمان ہوئے اور انہی لوگوں نے جس طرح اسلام اور مسلمانان عالم کا قلع کما کیا، اسی طرح اسلام کی خدمت کا فریضہ سر انجام دیا۔ بقول شاعر، ہے ایاں فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ حافظ ابن کثیر 694 ہجری کے واقعات میں لکھتے ہیں کہ اس سال چنگیز خان کے پڑپوتے کازان جو تاتاریوں کا بادشاہ بنا نے امیر توزون رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں اعلانیہ اسلام قبول کیا اور اکثر و بیشتر تاتاریوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔
قازان نے اپنا اسلامی نام محمود رکھا، جمعہ کے خطبہ میں شرکت کی، بت خانے گرا دیے گئے، ان پر جزیہ لاگو کیا گیا، دوسرے علاقوں کی لوٹی ہوئی چیزیں واپس کر دی گئیں اور عدل و انصاف کا قیام کیا گیا۔